السلام علیکم. آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، آج یہ پریس کانفرنس اس لیے ہے اور میں اس میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ کچھ رول میرا ہے اور کچھ رول سلیکشن کمیٹی کا ہے. یہ جو سارا پلان بنا ہے تو میں آپ کو اپنا رول کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ہارون صاحب اپنے رول کے بارے میں بتائیں گے. ہمیں افغانستان نے اپروچ کیا تھا کہ آسٹریلیا کی سیریز ان کی بائی لیٹرل تھی، وہ ختم ہو گئی ہے اور ان کی ساری تیاریاں تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو گیپ آیا ہے 7 دن 10 دن کا، کہ کیا پی سی بی ان کے ساتھ کوئی 3 میچ کھیل سکتا ہے کہ نہیں. انہیں تو ہمارا تو بالکل موڈ نہیں تھا. ہم نے کہا نہیں، یہ تو بائی لیٹرل کا حصہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی پلانڈ ہے، اور اتنی شارٹ نوٹس پہ ہم کیسے کھیل سکتے ہیں. اور پھر ہمارے پلیئرز جو ہیں پی ایس ایل کافی پورا مہینہ 6 ہفتے کافی گرولنگ قسم کی ڈیوٹی دی ہے. اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ بھی آ رہا ہے، پھر ہم نے سری لنکا جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ ہمارے پلیئرز کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. کچھ لوگ انجریز کیری کر رہے ہیں تو ہم رسک نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر ان کی طرف سے کافی پریشر تھا اور پھر ہمیں یہ بھی ہدایت ہوئی حکومت کی طرف سے کہ نہیں، آپ کھیل لیں ان کو. تو ہم نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ویل کنسیڈر اٹ. تو پھر ہم نے افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کی. کافی پرابلمس تھے. کون یہ ان کی سیریز ہے، وہ ہوسٹ ہے، کیا کمرشل پروڈکشن وغیرہ کون کرے گا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ساری پھر ان کی ذمہ داری لگائی ہم نے کہا ہمیں یہ آپ کی ہو سیریز ہے، آپ خود سب جو چاہتے ہیں کریں. ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس قسم کی پروڈکشن ہونی چاہیے، یہ ڈیٹس جو ہیں ہمیں سوٹ کرنی چاہیے، اور وینیو جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو، اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں باتیں چلتی رہیں. میں نے اس لیے میڈیا کے ساتھ کوئی زیادہ ڈیٹیل میں شیئر نہیں کیا کہ کیا ہماری سوچ ہے اس کے پیچھے کہ اس سیریز کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس کی وجہ سے کافی اسپیکولیشن اور غلط قسم کی اسپیکولیشن چلتی رہی ہے کہ جی کون جائے گا، کون کپتان ہوگا، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ اس قسم کی اسپیکولیشن چل رہی ہے. مگر میری بڑی مجبوری تھی کہ میں جب تک افغانستان کے ساتھ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن نہ ہو جاتا، کانٹریکٹ سیل نہ ہو جاتا، اس سے پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس لیے اس میں تھوڑی سی دیر ہوئی. اور میں نے دیکھا پچھلے 7 8 10 دن سے بہت سی اسپیکولیشنز چل رہی تھی، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ، کون کپتان ہوگا، کون نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. بھی ہم نہیں دے سکے. اس کے ساتھ بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز بھی کھڑی ہو گئی ہیں. کچھ اینالسٹس نے، میڈیا والوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جی فلانا ہوگا اور اس لیے یہ تو غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اور وہ تنقید بھی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کسی قسم کی انڈیکیشن بھی نہیں تھی. بہرحال یہ چلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. مگر افسوس مجھے ہوتا ہے اتنی اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ ریئل انفارمیشن. بہرحال اب وہ فائنلائز ہو گیا ہے افغانستان والا کانٹریکٹ، اور ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے فائنلائز کر لی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری سوچ کیا تھی، جو کہ پھر میں نے سلیکٹرز کے آگے رکھی اور اتفاق ہوا. اس کے بعد سینئر پلیئرز کے ساتھ بھی اب میں نے ان کو کانفیڈنس میں لے کے، اور جو آج میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں یہ سب سینئر پلیئرز کو اس میں کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے اور ان کا اتفاق ہے اس میں. آپ کے ڈیٹیلڈ کویشچنز میں اور بھی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ کہ کچھ ہمارے پلیئرز ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی نگلز ہیں، ان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے. کچھ یہ سوچا کہ ہمارے بہت انفارم پلیئرز ہیں، بڑے سینئر پلیئرز ہیں، انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 2 سال میں اور لگاتار. اور آگے جو شیڈیولز ہیں جب میں وہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی اور آگے کرکٹ آ رہی ہے، اور یہ 6 ہفتے کے بعد تو سب تھک ہی ٹوٹ گئے ہوں گے. تو اس لیے یہ بھی تھا ایک ایشو کہ سینئر پلیئرز کو کچھ ریسٹ دینا چاہیے. جن کی انجریز ہیں ان کو ریسٹ دینا چاہیے، جن کی پوری ریکوری نہیں ہے انجری سے ان کو بچانا چاہیے فار آگے جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ تیاری کس کی کرنی ہے. کیا یہ ہم 3 میچ وہ ٹیم بھیجیں گے جو کہ 3-0 جیت کے آئے گی؟ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں تو اب
ورلڈ کپ کا سوچنا ہے. اور اب سے اگر تیاری کریں گے, گروم کرنا, نئے ینگسٹرز کو تیار کرنا, ان کی اسیس کرنا ان کو, تو ابھی سے یہ کام شروع کرنا پڑے گا. اور اس سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں, جو کہ ہم آگے جو کوچز لانے کے جو سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی, کہ آگے ہم نے کس کی تیاری اور کس طریقے سے ہماری سوچ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ سامنے رکھ کے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ جو 3 میچ کی سیریز ہے, اس میں ہم نئے ینگسٹرز جو کہ پرومسنگ ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دیں گے, اور سینئر پلیئرز کو ہم ریسٹ کریں گے, اور ان کو دیں گے موقع جو کہ اگر ہم نہ دیں ان کو موقع تو یہ فزل آؤٹ کر جائیں گے بیچارے. پی ایس ایل میں اپنا نام بناتے ہیں, پھر سارا سال انتظار کرتے ہیں, اور وہ ٹیمیں بنتی جاتی ہیں, ایک آدھ بندہ نیا آ جاتا ہے, مگر اس کے بعد پھر وہ اگر ایک آدھ میں پرفارم نہ کرے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے ہم نے کہا کہ یہ اب ہم افغانستان کی سیریز جو ہے اس کو ہم ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں گے, ٹو ٹیسٹ دا ینگسٹرز جو کہ اس وقت ابھر رہے ہیں, ان کو موقع دیا جائے. پی ایس ایل میں تو دیکھ لیا کس قسم کی پچز ہم نے بنائی ہیں, اس میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے بہت سارے ینگسٹرز کی, مگر وہاں ایسی پچز نہیں ہیں, تو وہاں ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا اور ینگ بلڈ بھی چاہیے ہوگا. تو اس لیے تو یہ پھر سلیکٹر سے میری ڈسکشن ہوئی, سلیکٹرز نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی, وی ول ٹریٹ دس ایز اے ٹور ٹو گروم ٹو اسیس آر نیو ٹیلنٹ دیٹ از کمنگ اپ. افسوس اس بات کا تھا کہ کچھ میڈیا والوں نے یہاں اسپیکولیشن شروع کر دی کہ یہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے کپتانی کے بارے میں, یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. ایسی بالکل کوئی صورتحال نہیں ہے. میں نے سب فوراً جو ہمارے جو ٹاپ پلیئرز ہیں انکلوڈ ان کو کنسلٹ کیا ہے, ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے, اور آج میں آپ کو بھی اس ساری چیزوں کے بارے میں کانفیڈنس بھی لوں گا. تو جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی, اور یہ مقصد تھا, یہ اسٹریٹجی ہے جس کے بیسس کے اوپر سلیکٹرز نے اب ایک ٹیم بنائی ہے وچ از اے مکسچر آف ایکسپیرینس اینڈ ینگ بلڈ. میں نے بابر اعظم سے بات کر لی, میں نے رضوان سے بات کر لی, میں نے شاہین سے بات کر لی, فخر سے بات کر لی, ہم ان کو ریسٹ کر رہے ہیں, اور سارے خوش ہیں, نو پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے. جو ہمارا اسٹیبلشڈ کیپٹن ہے بابر اعظم, ہی ریمینز دا کیپٹن آف دا پاکستان نیشنل اسکواڈ. جس دن بابر مجھے کہے گا کہ جی میں نے ایک کیپٹنسی چھوڑنی ہے, 2 رکھنی ہے, یا تینوں رکھنی نہیں ہے, یا ایک رکھنی ہے 2 نہیں رکھنی, یہ بابر کا فیصلہ ہوگا. میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارا وہ ٹاپ سٹار ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہی از سپورٹڈ دس, یہ جو انیشیٹو ہم اب لے رہے ہیں. حارث رؤف سے بھی بات ہو گئی. سو اب رہ کچھ کوئی بھی نہیں گیا. جن کو ہم 4 یا 5 لوگوں کو ہم ریسٹ کر رہے ہیں, دے آر آن بورڈ, ان کی پلیس پکی ہے ہماری ٹیم میں. فوراً ہم بعد کی جو ٹیمیں بننی ہیں ان کے اوپر کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ ہمارے اثاثے ہیں, ان کو جینیونلی ریسٹ دیا جا رہا ہے, اور باقی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دینی تھی ساری چیز کی. یہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے, یہ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے, یہ سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے. کنسلٹیشن میں نے ان سے کی ہے کہ شاداب ول بی دا کیپٹن آف دس ٹور. وہ ہی از دا وائس کیپٹن آف دا پاکستان ٹیم, لائک بابر از دا کیپٹن. اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہی رہے, اور وہی نئے ینگسٹرز کو لے کے جائے. تو شاداب سے بھی بات ہو گئی ہے, اور سارے ایوری بڈی از آن بورڈ, کسی قسم کی ایشو نہیں ہے. میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اب ہارون صاحب ٹیم اناؤنس کریں گے جو کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر مختصر قسم کے پوائنٹڈ فوکس کویسچن جو ہیں بوتھ آف اس ول بی ریڈی ٹو ٹیک. ٹھیک ہے جی. شکریہ چیئرمین صاحب. السلام علیکم ایوری بڈی. آئی تھنک سارا ایکسپلین تو چیئرمین صاحب نے کر دیا ہے, تو میں پھر اسٹریٹ اوے ٹیم کو اناؤنس کرتا ہوں, کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو کہ بیسک پوائنٹ تھا وہ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, اینڈ پلس جو پاکستان کی فیوچر کی جو بھی ہماری اسائنمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا, اور اسی کے مطابق ہم نے ٹیم بنائی تھی. ٹیم میں اناؤنس کر دیتا ہوں جی. ٹیم میں شاداب خان کیپٹن ہیں, عبداللہ شفیق,
आज़म खान, हो गए 3 नाम हो गए, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, ज़मान खान। ये 15 का स्क्वाड है जो टीम के साथ जा रहा है। उसके साथ साथ हमने रिजर्व प्लेयर्स भी अनाउंस किए, जिसमें अबरार अहमद, हसीबुल्लाह और उसामा मीर। हाँ, नहीं, दे विल नॉट ट्रेवल, दे विल रिजर्व इन केस ऑफ एनी इश्यूज। आप लोगों ने कोई भी सवाल करने? हारून साहब, पाकिस्तान का कल्चर है, आप भी खेलते रहे हैं, आपको ज़्यादा इल्म है मुझसे, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं देता है। और ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी रज़ाकाराना तौर पर विड्रॉ किया है तो दोबारा टीम में आने के लिए उसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एतमाद में लिया है? और क्या हम समझें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी, जो खिलाड़ियों को 5 को हमने निकाला है वो हमारा मुस्तकबिल टीम में हिस्सा होंगे? सबसे पहले तो आपका ये कहना कि निकाला है, इससे थोड़ा सा मुझे एतराज़ है। निकाला नहीं, उनको रेस्ट प्रोवाइड किया, और जैसे भी चेयरमैन साहब ने आपको बताया है कि उनसे बाकायदा पूरी बातचीत हुई है, उसके बाद ही हमने ये सारे फैसले किए हैं। शादाब खान के मतलब भी बताया कि उससे भी बात की गई और उनके साथ टीम भी डिस्कस हुई, सो सब ऑन बोर्ड है। देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सबको ये समझनी चाहिए कि चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, हम सब का गोल एक है। वो गोल ये है कि पाकिस्तान टीम को मजबूत से मजबूत तरीन बनाना। दुनिया भर में आप देखेंगे उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, वेरएज़ पाकिस्तान में अभी तक हम 15 से 20 लड़कों में हम घूम रहे हैं। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ के नतीजे में, तो क्यों ना हम ऐसे यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, वरना हिस्ट्री ये बता रही है कि ये प्लेयर्स टीम में आते हैं, बगैर खेले हुए चले जाते हैं और बगैर खेले हुए टीम से बाहर हो जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना समथिंग एल्स, लेकिन अब ये इंटरनेशनल सीरीज़ है, जैसे कि बताया कि हो सकता है शारजा की पिच क्योंकि होम सीरीज़ है वो डिफरेंट अंदाज में बनाया, वहाँ ये टेस्ट होंगे, इस किस्म के हाई स्कोरिंग मैचेस में भी वहाँ ना हो, तो वहीं लोगों के नर्व्स का, यंग प्लेयर्स के नर्व्स का और उन सारी चीज़ों का पता लगता है कि वो प्रेशर में अपने आप को किस तरीके से डील करते हैं। मेरे साथ सेठी साहब से सवाल है मेरा। सेठी साहब, जो आप डिस्कशन आपने भी की है, तमाम प्लेयर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया है, इन पिछले 4-5 दिनों में या इससे पहले शाहीन अफरीदी को कब आप कैप्टनसी के रोल में देख रहे थे? डिस्कस किया आपने कप्तानी को लेकर शाहीन से? देखिए, ये डिस्कशन तो हमारे में हुई कोई नहीं, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, मेरे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैंने इसलिए नहीं की थी, जब तक मैंने अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑफ नहीं किया था, उस वक्त तक मैं ये डिस्कशन में हिस्सा लेना नहीं चाहता था। अलबत्ता ये मैंने ज़रूर बात की थी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हम क्यों खेल रहे हैं, क्या हमारी यंगस्टर्स को ब्लड करना है हमने कि नहीं करना, तो ये चीज़ मेरी ज़रूर डिस्कस हुई थी और उस पर इत्तफाक था। उसके अलावा स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि जी कौन बाहर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, क्या होगा। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। मैं देख रहा था और अफसोस हो रहा था कि नॉलेज के बगैर मीडिया लगा हुआ है, आप भी अपनी सोर्सेज हैं लोगों की, मगर कोई ऐसी मेरी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सर, आपने काफ़ी ब्रीफ कर दिया है टीम और तब्दीलियों के ऊपर। 2 दिन बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं यूएई के लिए, जहाँ पर आईसीसी की भी मीटिंग है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मीटिंग है। जैसे ये एक हिंजानी सी कैफियत थी कि कप्तान कौन होगा, इसी तरीके से ये भी है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या इंडिया अपने मैच यूएई खेलने जाएगा। तो उस बारे में आप कौम को क्या अपडेट देंगे, क्या करने जा रहा है पीसीबी? जी, ये बहुत अहम सवाल है और काफ़ी मुश्किल सवाल है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आपको पता है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ है, आपको पता है इंडिया का वेट कितना है आईसीसी में, इससे मुझे अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप हकीकत को पहचानते हैं। आप इस वक्त सूरत हाल वही है जो पहले थी।
جب کہ میں ابھی مل کے آیا تھا. انڈیا کا موقف یہی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے اور یہ شفٹ کرنا چاہیے ایشیا کپ یہاں سے. اور ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آ سکتے ہیں انڈیا ورلڈ کپ کے لیے کہ نہیں. یہ بھی ان ریزالوڈ ہے. ایک آئی سی سی کا میٹر ہے, ایک اے سی سی کا میٹر ہے. مگر آگے جا کے چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے, وہ آئی سی سی کا میٹر ہے, وہ بھی پاکستان کو ملی ہوئی ہے. تو یہ بڑے سیریس قسم کے اور کمپلیکس ایشوز ہیں. اب مجھے یہ تینوں آئی سی سی اور اے سی سی کو جا کے وہاں بات کرنی پڑے گی اور کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑے گی. اس میں میں نے گورنمنٹ سے موقف پوچھا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلتا یہاں اور پیٹرن یہ کہتا ہے کہ جی ڈزنٹ میٹر, آپ ورلڈ کپ جا کے کھیلیں, تو پھر گورنمنٹ کا موقف سامنے رکھنا پڑے گا. اگر میں سوچتا ہوں یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر انڈیا یہاں نہیں آتا تو آپ شفٹ کر دیں ایشیا کپ کو اور ورلڈ کپ آپ کھیلنے چلے جائیں, اور گورنمنٹ مجھے کہتی ہے نہیں, تو پھر مجھے گورنمنٹ کا دیکھنا پڑے گا. تو یہ کافی سیریس ایشوز ہیں. ابھی اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا موقف یہی ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلے گا تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے جا کے وہاں. کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف میں کافی وزن ہے. اگر انڈیا کہتا ہے یہاں ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اور ساری دنیا کہتی ہے یہاں کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کو انڈیا کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ جس قسم کے کمیونل حالات وہاں چل رہے ہیں, تو اس میں بھی بڑا وزن ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی, کیا موقف لینا چاہیے یا نہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں, اور اس میں یقینی طور پر حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا. We'll come back to the squad announcement. Behram. Good afternoon, Mr. Chairman, Harun Saab. This is Behram Qazi from Grassroots Cricket. آپ دونوں سے ایک سوال تھا میرا. ہارون صاحب سے یہ سوال ہے کہ 3 اسپنر سلیکٹ ہوئے ہیں, شاداب, اماد اینڈ نواز. سو ڈو یو سی آل 3 of them feature in the same 11 in this series? And سیٹھی صاحب آپ نے اسٹریٹجی کے بارے میں کافی بات کی, you've alluded to a few times. So شاداب خان is the captain now and اسلام آباد یونائٹیڈ میں وہ کیپٹن ہے جہاں پہ ایک بہت ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے. So is that something that you want to incorporate within the team? That's not my job. That's the job of the selection committee on tour. Shadab is the vice captain of the Pakistan team. اس کا حق بنتا ہے. تو پھر وائس کیپٹن کیوں بنایا ہوا ہم نے اس کو؟ تو اس کا حق بنتا ہے. He is also leading a senior, very well playing cricket team in PSL. تو میرا خیال ہے I think that should answer your question. باقی وہاں کس کو وہ کھلائیں گے کس کو نہیں کھلائیں گے, the captain and the team management on tour will decide that. دیکھیں اس کے پیچھے جو آپ نے بھی سوال کیا, ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شارجہ کی جو پچ ہے وہ نارملی سلو ہوتی ہے, آن دا سلوور سائڈ ہوتی ہے, لو باؤنس ہوتا ہے. سو وہاں پر مے بھی آپ کے فاسٹ بالرز زیادہ نہ کھیلیں, آپ 2 فاسٹ بالرز اور 3 اسپنرز کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپشن ہم نے ٹیم کو دے دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ فاسٹ بالرز موجود ہیں, یہ اسپنرز ہیں, یہ آل راؤنڈرز ہیں. پرابلی جو بھی میں دیکھ رہا ہوں جو نارم چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, وہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ آل راؤنڈرز کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہو رہا ہے, اور جتنے بھی ہماری آل راؤنڈرز ہیں دے آر گڈ پرفارمرز. سو میرے اپنے نزدیک اگر آپ 1 ڈائمینشنل لے کے جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ویئر ایز جو اگر آپ کے آل راؤنڈرز آپ کو مل جائیں تو دے کوڈ بی میچ ونرز. جی محترم. Assalamu alaikum. Shafkat Shabir here from Crickwick. My question is from both of you, since you both are in the think tank and taking all these decisions, very important decisions. آپ کے جو انڈر لائن اسٹریٹجی ہے دیٹ از ٹو ڈیولپ پاکستانی پلیئرز اور بینچ اسٹرینتھ اسٹرانگ کرنی چاہیے. بٹ نارملی اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ہوتا ہے, BCCI, کرکٹ آسٹریلیا, انگلینڈ کرکٹ, وہ سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی اے ٹیم کو بہت اچھے سے ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے انگلینڈ لائنس کا شورٹ ٹورز ہوتے ہیں ونٹر کے, BCCI کی اسٹریٹجی تھی پچھلے 5-6 سال میں کہ وہ سینا ٹورز اے ٹیم کے لازمی کرتے تھے. تو like my question specifically to Sethi Sahab to you is کہ like since you can take all the decisions, right? But why don't you think into developing an A team جو کہ around the year tours بھی کرے گی اور اس کے بعد ان کو زیادہ ایکسپوجر ہوگا لسٹ اے, فرسٹ کلاس اور T20 کرکٹ سب چیزوں کا, انسٹیڈ آف کہ اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو نیشنل اسکواڈ کی طرف لے جائیں نا, دیٹ بیکمز اے نیشنل ایشو. تھینک یو. اب میں آدھے سوال کا جواب دیتا ہوں, باقی یہ دیں گے. اے ٹیم کے اس وقت
سارے ٹورز آرگنائز ہو رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیوں رک گئے تھے, مگر وہ کووڈ کی وجہ بھی تھی وغیرہ وغیرہ. بٹ ایز وی اسپیک ذاکر خان اینڈ دا مینجمنٹ لمبا چوڑا پروگرام اے ٹیم کے لیے بن رہا ہے. سو وہ تو اینگل ہم نے کور کر لیا ہے, وہ انشاءاللہ ہوگا. باقی یہ کہ اس ٹیم کی جو نوعیت ہے وہ پھر ہارون صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا کنفیوژن ود اے ٹیم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, جو آپ نے بات کی کہ میں نے باقاعدہ ایک سلیکشن پالیسی بنائی ہے, اور وہ آلریڈی میں چیئرمین صاحب کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, کیونکہ میں ایک پورے تھاٹ پروسیس کے ساتھ اس سلیکشن کو لے کے چلنا چاہتا ہوں, جس میں جو 8 ٹیم کی ٹورز کی آپ نے بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کریں گے اس میں. اور آلریڈی میں نے جب چیئرمین صاحب سے بات کی تو انہوں نے آلریڈی ڈائریکٹ کر دیا ہے اپنے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ نے اے ٹیم کے اور جونیئر ٹورز جو ہیں وہ آرگنائز کرنے ہیں. آلریڈی پائپ لائن میں ہمارے 2 انڈر-19 کے ٹورز ہو چکے ہیں, ایک اے ٹیم کا ٹور ہونے والا ہے ان قریب, اور ایک ایمرجنگ کپ آنے والا ہے. سو ہمارے پاس یہ جب ہو جائے گا, اور میں نے ان کو یہ بھی ایڈوائز کی ہے کہ اگر ہمیں نیشنل ٹیمز نہیں ملتی تو ٹیمز لائک آئرلینڈ, ٹیمز لائک اسکاٹ لینڈ, وہاں پر ہم اپنی اے ٹیم کو بھیج کے ان کو ہم باہر کی انوائرمنٹ میں کھلا سکتے ہیں. اینڈ دین اف فار دیٹ میٹر ہم کاؤنٹیز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ 15 سے 20 دن کا ایک ٹور دیں. ہم اسٹیٹس کے ساتھ آسٹریلیا میں بات کر سکتے ہیں, کوئنز لینڈ ہمیں 15-20 دن دے دے, ویکا ہمیں 15-20 دے دے. تو یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو سلیکشن پالیسی ہے وہ بہت ایمبیشیس ہے, بٹ آئی تھنک ہمیں اگر آگے 2 سے 3 سال میں دیکھنا ہے تو یہ چیز ہمیں لے کے چلنی پڑے گی, کیونکہ جب تک ہماری بینچ اسٹرینتھ نہیں بنے گی, جو آپ نے BCCI کا ذکر کیا, آپ دیکھیں ان کی سب کی اپنی الگ الگ ٹیمیں بن چکی ہیں. 1 ڈے کی الگ ہے, T20 کی الگ ہے, اور وہ ٹیسٹ ٹیم الگ ہے. سو ہمارے پاس جب ریسورسز ہی نہیں ہوں گے, بدقسمتی سے پچھلے 4-5 سالوں سے وہ کرکٹ نہیں ہوئی جو ہم سمجھتے تھے کہ ہونی چاہیے تھی. پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرامز ایز سچ ایسے نہیں ہوئے. سو آئی تھنک یہ جو جونیئر ٹورز ہیں نا, یہ ہمارے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ ہوں گے. قادر خواجہ. سے میرا سوال ہے, بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کی جو سیریز ہے اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے, بیلنس اسکواڈ ینگسٹرز کو موقع دیا گیا ہے. دوسری طرف سر کوچنگ سٹاف کا بارے میں بتائیے گا کہ کوچنگ سٹاف کون سا ہوگا, بالنگ کوچ کون سا جائے گا, ہیڈ کوچ کون سا ہوگا, اور مکی آرتھر اور ان کی ٹیم کے ساتھ کتنے معاملات ابھی طے پا چکے ہیں آپ؟ تو 2 سوال ہیں اس میں کہ اس ٹور کے لیے کیا کون جائے گا کس کیپیسٹی میں, اور پھر لانگ ٹرم مکی آرتھر والا جو ایشو ہے. مکی آرتھر والا ایشو جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. اس میں میں نے میڈیا کو پڑھتا رہتا ہوں, میڈیا نے اچھے سوال کیے ہیں جس کا جواب میں نے مکی سے طلب کیا ہے, اور اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا جلدی, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ جو افغانستان ہے, یہ میرا خیال ہے کل ہم اناؤنس کر دیں گے آپ کے سوالوں کا جواب. 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں, وہ اسٹچ اپ کر رہے ہیں ہم, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹنگ کوچ تو وہ تو ہے. آگے 1-2 اور کون ہے کون نہیں ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گے. یوسف انجم. سیٹھی صاحب, گو کہ یہ سیریز افغانستان کی ہے, لیکن پہلے یہ اندیا دیا گیا تھا کہ آج جو پاکستان کو سیریز ہوگی, دونوں کے درمیان جو پاور شیئرنگ کے حوالے سے, خاص طور پر جو آمدنی کے حوالے سے, وہ بھی ہمیں کچھ حصہ ملے. کچھ تفصیلات اس کی بتائیں گے تھوڑی, اگر اپڈیٹ ہوئی ہے تو. مجھے نہیں سمجھ آمدنی میں سے حصہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جو یہ سیریز ہوگی پاکستان افغانستان کی, اس میں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آمدنی میں سے حصہ ملے گا. پاکستان کا آمدنی میں سے. اچھا یار, یہ 3 میچز ہیں, شارجہ میں یہ ہوں گے, چھوٹی سی گراؤنڈ ہے, 10,000-12,000 کی کیپیسٹی ہے, اس میں کوئی خاص ریونیو نہیں ہے. پلیئرز کی فیس ہو جائیں گی, سارا کچھ ہو جائے گا بیئرلی. میں تو اس کو ایز اے ریونیو ایشو دیکھ ہی نہیں رہا. افغانستان کو کچھ چھوٹے موٹے پیسوں کی ضرورت ہے, میں نے کہا آپ رکھ لیں, ہمیں اتنا دے دیں تاکہ ہمارا یہ کور ہو جائے ہمارے کاسٹ. میں تو اس کو اسی اسٹریٹجی کے تحت دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اگینسٹ اپ کمنگ اگریسو ٹیم, کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں ان کو ذرا بلڈر کیا جائے ان کو. تو میں تو اس کو ٹریٹنگ اٹ ایز اے اسٹریٹجک ایشو. شاہد ہاشمی. سیٹھی صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے تمام سینئر پلیئرز انکلوڈنگ بابر سے بھی بات کی, بابر کا کیا ری ایکشن تھا کہ اس کو ریسٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ ایک جو ویلیفائڈ کیمپین چلی ہوئی ہے بابر کے خلاف, کہیں اس سے وہ ہرٹ تو نہیں ہوگا ان سب چیزوں سے؟ میں نے تو نہیں چلائی, پتہ نہیں جس نے چلائی ہے ان سے پوچھیے یہ سوال. میں نے تو بڑے واضح طور پہ بابر سے بھی کہا, آپ کو بھی ابھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ بابر از مائی کیپٹن اینڈ دیر از نو تھریٹ ٹو بابر. دیر نیور واز, بٹ میڈیا نے
किसी कोई बंदा इंक्लूड हो गया तो उसमें से कुछ चीज़ें गिनती 1+1 11 बना लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, बट आई डू फील दैट बाबर हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट. और मुझे इंजरी का डर होता है. इतना बड़ा हमारा असासा, खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजरी हो गई इररेलेवेंट मैच के अंदर, तो हमारे जो कोर मैचेस हैं अगर वहाँ वो ना प्ले कर सका या एग्जॉस्ट हो गया खेलते खेलते, बिकॉज इस वक्त मैं समझता हूँ कि बाबर ने एक आखिरी 2 साल में सब दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लेयर से ज़्यादा मैचेस खेले हैं और क्रिकेट खेली है. उसका इस वक्त जो रिकॉर्ड है इज़ द हाईएस्ट. तो रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है और फ्रेश ब्लड को भी लाना ज़रूरी होता है. न्यूजीलैंड की टीम आएगी, आप देखिएगा आपके सारे जिनको हम रेस्ट कर रहे हैं देर ऑल बी बैक. तो वो आपने सवाल कहा जी कढ़ देते ने, सवाल ही पैदा नहीं होता. पहले मैं अपने आप ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ. Arslan Jatt, right side. सेठ साहब, हाँ जी सेठ साहब, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के जो आइन की बहाली है उस हवाले से सामने आ रही थी कि शायद इलेक्शन के बाद जो है जो रोल है उसको ख़त्म करने की भी तैयारी की जा रही है. पैटर्न के रोल ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा ये बता दें कि डिपार्टमेंट्स को जो खत लिखे थे उस हवाले से बता दें क्या रिस्पांस आ रहा है. क्या हम देख रहे हैं कि आइंदा सीज़न जो है डोमेस्टिक का उसमें डिपार्टमेंट्स जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और मैचेस जो हैं वो डोमेस्टिक की ही सर्किट में चलेगा? सर ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ पेटर्न ਦਾ रोल ख़त्म कर सकता है? तो उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया. आगे आपने क्या पूछा? मैं तो भूल ही गया उसके बाद कि आपका दूसरा सवाल क्या है. इट वाज सच अ शॉकिंग क्वेश्चन. अच्छा हाँ, डिपार्टमेंट्स जी तैयार हो रहे हैं और आई थिंक अब ये इलेक्शन हो जाएंगे, हमें रीजन्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिल जाएंगे. डिपार्टमेंट्स में भी हमें 4 चाहिए. जो पहले 4 तैयार हो जाएंगी तो उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाकी रोटेशन पे हो जाएगा. तो मेरा ख्याल है कि मेरी तो यही उम्मीद है कि हमें 4 महीने की मोहलत दी गई थी टू ब्रिंग दी होल्ड टू गेट एन इलेक्टेड बोर्ड और फुल बोर्ड के साथ काम करें. तो वी आर ऑन टारगेट. इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया फाइनली. 8-10 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हो गए मुख्तलिफ इलाकों के लिए ताकि जल्दी हो जाए सारा कुछ. और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मार्च तक, बाय द एंड ऑफ मार्च वी शुड हैव इलेक्टेड पीपल इन प्लेसेस. वो छोटी मोटी चैलेंजेस आएंगे वो डील कर लेगा हमारा इलेक्शन कमिश्नर. एज वी स्पीक कोई इधर एहतजाज हो रहा है, कोई उधर एहतजाज हो, ये होता है. तो सबको हमने यही कहा पहुँचें इलेक्शन कमीशन के आगे अपना दरख्वास्त रखें कि जी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, तो उसको सॉर्ट आउट कर लेगा. बाकी अल्लाह खैर सल्ला. मेरी आपसे गुजारिश है कि हम ये जो अफगानिस्तान के सीरीज़ के लिए हमने टीम अनाउंस की है, काइंडली हम उस तक रहे. उस्मान नहीं, अबू बकर चलो. सेठ साहब, मेरा आप जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के इनकार के बाद हमने सोचा कि अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेली जाए, और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया था कि वहाँ पर वो वुमेन की टीम्स नहीं बना रहे जिसकी वजह से हम उनके साथ नहीं खेलेंगे. हम भी तो वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, अलम बरदार हैं. तो हमें क्या आईसीसी के अंदर और डिफरेंट बोर्ड के साथ हमारे इस इशू की वजह से कि ताल्लुकात ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, कि हम आइसोलेट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मेरा तो अपना ये मौक़िफ़ है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की. तो अगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट करती है तो उनका मामला है, मेरा तो नहीं है. तो इसलिए हम तो विमेंस लीग लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम करेंगे. और हमने ऑलरेडी उसकी इब्तदाई प्रेपरेशन शुरू कर दी, आपने देख ही लिया. सो ऑस्ट्रेलिया जो फैसला करता है उनका अपना फैसला है. अफगानिस्तान उनके साथ एहतजाज करना चाहता है, करे ना करे, वी हैव टू वरी अबाउट आवरसेल्व्स. उस्मान खान. सर, अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए हमने यंगस्टर्स को चांस दिया है. अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान टीम हारती है वहाँ पर सीरीज़ अफगानिस्तान से, तो क्या हार की जिम्मेदारी बोर्ड लेगा? यार मेरी बात सुनो, बोर्ड कभी हार जीत की जिम्मेदारी नहीं लेता. हम तो सिलेक्टर्स पे फेंक देते हैं. तो इसलिए ये तो मैंने पहले आपसे ये कह दिया कि ये सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम जीतने जा रहे हैं. हमारा मकसद फ़र्क है. हम अपने लड़कों को ब्लड करने जा रहे हैं. हार जीत होती है कोई बात नहीं. हमारा जो एम है वो ऊपर है, वो जीतना जाके, वहाँ हार जीत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट न्यू टैलेंट, टू चेक आउट थिंग्स. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट हार जीत. व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज हमें 2-3 पक्के यंगस्टर्स मिल जाए इसमें से
جو لگا ہے کہ پہلے بھی کنسسٹنسی تھی اور اب بھی انہوں نے انڈر پریشر پرفارم کیا. دیٹس واٹ آئی ایم لوکنگ فار. رانا صاحب رائٹ سائڈ. السلام علیکم. ہارون صاحب رائٹ سائڈ پہ. ہاں جی. اچھا, شاداب کو ان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے اس سیریز کے لیے. افغانستان کے ساتھ ہمیشہ میچز ہمارے ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے, اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو رہیں گے یا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا افغانستان کی سیریز کے بعد؟ سیٹ صاحب سے بھی ایک سوال ہے. سیٹ صاحب, آپ نے جس طرح کہا ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ وہ کپتانی کے حوالے سے انہوں نے ریسٹ کے لیے ایگریمنٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ ایگری ہیں, تو آپ نے کوئی آفر کیا ان کو کہ ان فیوچر وہ کوئی ایک فارمیٹ میں کپتانی مطلب اپنے پاس رکھ لیں یا ایک آدھی چھوڑ دیں یا تینوں رکھ لیں, کیا اس طرح کی بات ہوئی؟ ارے بھائی, دو دفعہ میں کہہ چکا ہوں, بابر کو بھی اس بات کا پتہ ہے, بابر از دا کیپٹن اور وہ رہے گا کیپٹن جب تک وہ نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں رہنا, یا آپ لوگ سارے اتفاق کریں گے کہ کچھ اور چینجز ہونے چاہیے. تو میں تو آپ لوگوں کی بات سنتا ہوں, کیپٹن کی بات سنوں گا, تو پھر جا کے فیصلے ہوں گے اور ڈیٹا بیسڈ فیصلے ہوں گے, اور کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. اس وقت بابر از دا کیپٹن آف آل 3 فارمیٹس. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دس از انچینجڈ. بٹ آپ نے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر فارمیٹ کے لیے ڈفرینٹ, تو وہ بھی ایک چیز ہم دیکھیں گے ایز وی گو along. اس وقت تو بابر از اے پرفیکٹ پلیئر فار آل 3 فارمیٹس. تو بابر کی اب بات رہنے دینا, اب لیٹس موو آن. اور آپ نے کیا پوچھا تھا؟ شاداب. میرا خیال ہے یہ بھی آپ لوگوں کا بھی اتفاق ہے, اور جن لوگوں کو میں نے کنسلٹ کیا ان کا بھی یہ اتفاق ہے کہ کنٹینیوٹی کے لیے, کیونکہ وہ وائس کیپٹن ہے تو اس کو بالکل موقع ملنا چاہیے ناؤ ٹو پروو ہز میٹل. دوسری چیز یہ ہے کہ ہی از دا کیپٹن آف اسلام آباد یونائٹیڈ, مطلب ہے ڈوئنگ سو ویل, آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ ایوریجز آر گریٹ, ٹیمپرامنٹ از گڈ, اور ہمیں کیا چاہیے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے دیٹ ہی از ایکسیپٹیڈ دس چیلنج, اینڈ انشاءاللہ آئی ایم شیور he will prove to be a captain of great merit. اچھا سیٹھی صاحب, ہم پاکستان یا افغانستان, ان کے سوال کا تھوڑا آگے سے ہے. دیکھیں ایک چیز آپ اپنے یہ ذہن میں رکھیں کہ کیپٹن وائس کیپٹن جو ہے نا وہ ایک ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو اگر بابر اس وقت وائس کیپٹن ہے تو وہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے, وہ شاداب اگر وائس کیپٹن ہے تو وہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے بابر کو. انفیکٹ ابھی کیونکہ موقع ابھی ہم ملے گا نا, تو اب سلیکشن کمیٹی کی میٹنگز ہوں گی ان کیپٹنس کے ساتھ, وائس کیپٹن کے ساتھ. جب ٹیم مینجمنٹ اناؤنس ہو جائے گی ان کے ساتھ مل کے پھر ایک اسٹریٹجی بنے گی کہ ہم نے کس طریقے سے وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلا گول تو آپ کا ایشیا کپ ہے اینڈ دین دا ورلڈ کپ. T20 ورلڈ کپ تو 24 میں ہے جا کے, سو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. اس لیے ہم T20 کے لیے ینگ لڑکوں کو جو بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کا میٹل ابھی سے پتہ لگے, اور آگے آئندہ آنے والے جو اچھے میچز جس میں نیوزی لینڈ کی سیریز بھی ہیں, آگے ہمارے بہت زیادہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 24 کے قریب یا 20 کے قریب ہمارے T20 میچز ہیں, تو ہمارے پاس اس کے لیے پول بھی تیار ہو جائے, اور اپنے ہم جو ایگزسٹنگ جو لوکل پلے یعنی کرنٹ پلیئرز جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے ان کو کس طریقے سے ہم مینیج کرتے ہیں ان کا ورک لوڈ, تو ساتھ ساتھ یہ لے کے چلیں گے. سیٹھی صاحب سر, جب آسٹریلیا نے انکار کیا افغانستان سے کھیلنے, پاکستان نے ان کے ساتھ کندھا ملایا, تو لیکن سر جب بھی پاکستان اور افغانستان کے میچز ہوتے ہیں جو پلیئر ہیں آن دی گراؤنڈ بھی پرسنل ہو جاتے ہیں افغانی, اور اس کے بعد جو کراؤڈ ہے وہ پاکستانی کراؤڈ کو زد و کوب کرتا ہے. تو بورڈ کی کوئی ایسی طرح بات ہوئی کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے؟ یہ بات یہاں نہیں ہوئی, دبئی میں ہوئی تھی افغانستان کے آفیشلس کے ساتھ, کہ کیا گارنٹیز ہیں کہ آپ کے پلیئرز اور آپ کا جو کراؤڈ ہے اس کو کون مینیج کرے گا, بیکاز جو پاسٹ ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا. تو اس میں 2 ایشورنسز تھیں. ایک تو یو اے کی اتھارٹیز نے اب کوئی نیا انتظام کیا ہے جس میں کوشش ان کی یہ ہوگی کہ پاکستان کے سپورٹرز اور افغانستان کے سپورٹرز ایک جگہ پہ نہ بیٹھیں, ان کو الگ رکھا جائے, یہاں الگ رکھا جائے. دوسرا یہ بڑی سختی کے ساتھ ایکشن لیا جائے گا اگینسٹ راؤڈیزم. یہ تو ان کی مینجمنٹ کا, یہ افغانستان ہمارا ایشو نہیں, انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ شارجہ کے اندر اسٹرکٹ قسم کی سیکیورٹی ہوگی تاکہ اس قسم کی چیز نہ ہو. باقی یہ ہے کہ جہاں تک پلیئرز کی بات ہے, یہ بھی میں نے ان کے مینجمنٹ کے ساتھ بات کی تھی. میں نے کہا آپ پلیز سمجھا لیں کہ ہار جیت ہوتی ہے, ہمیں تو جب بہت ایکسپیرینس ہے ہار جیت کا, تو اس لیے ہم تو کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے ایموشنس, اگر آپ نئے نئے آئے ہیں اور بھی بات تو ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بات چھڑ گئی ہے, بات ہو گئی ہے ان سے, تو میری یہی امید ہے کہ ٹھیک ہی رہے گا سارا کچھ. جنرل صاحب میرا سوال آپ سے کہ جس طرح آپ نئے لڑکوں کو گروم کرنے کے لیے اس افغانستان کے, کیا افغانستان کے خلاف جو 3 میچز کی سیریز اس کے لیے کوئی نائب کپتان بھی نیا تیار کر رہے ہیں؟
उसके लिए वाइस कैप्टन भी कोई नया नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो नहीं सोचा, आपने सोचा? ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक, लो जी, ज़रूरत कोई नहीं, चल अच्छा जी कुछ सर अभी पीएसएल में आपने जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी थे उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया, वहीं पे ही मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास अफरीदी भी हैं जो इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। एहसान उल्लाह को तो उनकी मेहनत का फल मिल गया, तो क्या अब्बास अफरीदी को फ्यूचर प्लान्स में शामिल किया हुआ है? ऑब्वियसली देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक तो परफॉर्मेंस आपने कही, परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाता है, दूसरा ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसको हम लिया जाए। तो आई थिंक जब इन दोनों में हम देख रहे थे, ज़मान में और अब्बास में, तो ज़मान खान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है इन दैट सेंस। 140 प्लस पे वो बॉलिंग करता है एंड देन लास्ट ओवर्स करता है, बावजूद इसके उनके पास बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं। सो ये एक चीज़ शो कर रही थी कि एक यंगस्टर, अब लेट्स सी कि वो इंटरनेशनल सीन पे जाके क्या करता है। देखिए एक चीज़ आपको और भी ज़हन में, ताकि मैं यहाँ सबको क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है ना, यहाँ की परफॉर्मेंस देके एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज गैप हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसीलिए जो भी किसी ने जिक्र किया था, ए टीम का टोर्स वो उसको मिडल में बफर करेगा। सो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आगे जो हमारी स्ट्रेटजी बने उसमें इन सारी चीज़ों को लेके चलें, ताकि हमारे प्लेयर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके खेलें तो तैयार हो जाएं इसी तरीके से। मैं बस अब रैप अप कर रहा हूँ। मैं एक जी लास्ट क्वेश्चन, मैं ये मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है 3 बजे। जी सर साहब, आपसे एक छोटा सवाल ये था कि बड़ा अच्छा आपने ये सिनेरियो बयान किया कि हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। क्या ये अच्छा होता अगर ये छोटी सी आप एक बात पहले कह रहे थे और जो हमारे लोग हैं जिन्होंने इतनी स्पेकुलेशंस की उनको मौका नहीं मिलता और मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा होती? बात ये जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया, जब तक अफ़गानिस्तान के साथ साइन नहीं हुआ उससे पहले बात करने का फ़ायदा कोई नहीं था। पता लगता कि कैंसिल हो गई है, हुई नहीं, और हम ये बातें शुरू कर दी हमने, तो फिर वो हमारे गले पड़ जानी थी बात। मेरी अप्रोच यही होती है कि स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उसमें बदकिस्मती है कि मीडिया फिर शुरू हो जाता है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, डिसइन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तकलीफ़ तो बड़ी होती है, दिल तो बड़ा करता है फ़ोन करके सारी बात बताऊं, मगर फिर सारे आप मेरे दोस्त हैं, किस चीज़ को मैं फ़ोन करूंगा। तो इसलिए ये अफसोस की बात है कि ऐसे ही होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए हमने मकसद क्या है इसका। हमने यंगस्टर्स को ब्लड कर रहे हैं। हमें हमेशा कहा जाता है यंगस्टर्स, बुढ़े तोते बिठाए ने, वो 35 साल का हो गया, वो 36 साल का हो गया, हाली तक खेडता पे, वो दो दफ़ा फेल हो गया, उन्होंने हाली भी पाते पे ने, की करते पे ने। सारा वक्त मीडिया यही कहता है कि यंगस्टर्स 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 मौका। अब हमने वही कर रहे हैं। हम सीनियर प्लेयर्स जो पक्के प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट कर रहे हैं। वो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी वो आउट है और ये इन है। नो, दे आर नॉट आउट, दे आर स्टिल इन, मगर इनको मौका दिया जा रहा है। तो हेडलाइन आप 2 लगा सकते हैं, ABCD आउट, DEF इन। ये गलत है, ये सारा मकसद ही ख़राब हो जाएगा। ये है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यंग ब्लड। पाकिस्तान इज़ टेस्टिंग यंग ब्लड। सीनियर प्लेयर्स आर सेफ, नो इशू। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे लगाते हैं, मगर थोड़ा सा ख्याल करना। वो जो बच्चे जा रहे हैं उन्होंने भी तो मोटिवेशन होनी चाहिए। थैंक यू। जी अरुण भाई, ये आपने जो इफ्तिखार को टीम में रखा और आसफ अली को अगर चांस दिया जाता इफ्तिखार की जगह पर बेहतर होता है, क्योंकि आसफ अली की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग एशिया कप में। तो एक साइकोलॉजिकल एज तो होता पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर, अगर आसफ अली को रख लिया जाता इफ्तिखार ही जगह। याकूब भाई, पिछले जो 2 साल के जो स्टैट्स निकाले हैं उसमें राउंड अबाउट 18 पॉइंट और 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज आ रही है जितने मैचेस भी उन्होंने खेले हैं। आई थिंक कि हमने सिर्फ इफ्तिखार को एज ए सीनियर कैंपेनर इसलिए रखा है कि हम बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को ब्लड इन किया हुआ है, और अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं इफ्तिखार की वो आसिफ अली से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। सो इसलिए हमने इफ्तिखार को प्रेफर किया। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, आई हैव टू गो। सिटी साहब, पिछले 4-5 साल जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ, कुछ लोग बड़े खामोश थे, साबिक क्रिकेटर्स, लेकिन जब से आप आए हैं उसके बाद जब भी कोई टीम अनाउंसमेंट होती है, अभी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ चेंजेस हुई, सरफराज वगैरह इन हुए, तो चैनल पे नहीं यूट्यूब पे करते हैं। अब भी 2 दिन से पिछले वो कह रहे थे जी टीम बर्बाद करने की इतनी बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे ऐसे इन क्रिकेटर्स को कि उनका क्या रोल होना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? किसका रोल?
जो क्रिकेटर्स कुछ एक दो हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं कि ग्रुपिंग क्रिकेट बोर्ड खुद ग्रुपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार अगर वो नेगेटिव गल्ला नहीं करेंगे तो सुनेगा कौन होना, तो उन्होंने मसला मेरा तो नहीं मसला, मैं तो सुन के चुप कर जाना, अल्लाह मियाँ माफ़ कर दो। थैंक यू जी।